اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کے میدان محشر مہک اٹھے گا. ساری دنیا حیران ہوگی اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں. اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا. پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں. تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے. ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے. اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا. میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی. اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا اور قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے. ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے. قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے. یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسجد ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا. آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو. آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں. سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پڑھائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں. اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتاب. اور میرے قرآن والوں، میرے کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی. تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا. اقرا کتاب کی، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، ورنہ سب پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری. بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، جس سے پیار کیا کرو، جس سے محبت کیا کرو. جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں. پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں. مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت. جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے. اس لیے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. تم نے جہنم
جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دل کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ فرعون وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی نماز ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے، ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاریوں والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیں۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔ جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا، پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہی ہیں،
پہچان ہو گئی، یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتے دار ہے، سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے اور جہنمیوں اور دوزخ میں سڑنے والوں اور جہنم میں جل جل کر کونے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں عن المجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں؟ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ کہتے ہیں او سالمو، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے؟ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے، قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخے کھیو، کلام نہ کرو۔ وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا۔ ظالمو، تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا، کمینے آج ہو رہا سخے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی بیٹھی۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتے داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین، کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ یتساءلون عن المجرمین،
تم نے؟ کیا قہر کمایا، کیا غضب کمایا خدا کا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ توحید-سنت.com قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں، دوزخی خود بولیں گے، جہنمی خود بولیں گے، رشتے دار خود بولیں گے، پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے۔ قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا قہر، سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم کنجری بدکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے۔ آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے، اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے، اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے، اذان سن کر دکان کون چھوڑے؟ جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم، پہلی خطا، پہلا گناہ، سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ آج بھی نماز نہیں پڑھتے، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، پھر اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف چلے، اللہ کے قرآن کو بدنام کریں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، منہ میں آگ کی لغام ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ، قرآن کو کنڈ نہ کرو، قرآن کو پیٹ نہ کرو، قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے، صبح نہیں اٹھتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے، وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے، کون صبح کی نماز پڑھے؟ اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا؟ تو خدا تمہارا محتاج ہے؟ ساری دنیا نماز کو ترک کر دے، ایک بھی مسجد میں نہ آئے، خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے؟ اپنی بربادی کر رہا ہو، اپنی بربادی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے، کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے، زمین اس قدر دباتی ہے زور سے۔ آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی، کئی حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی، لوگ کئی حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے، شرم نہیں آتی۔ کہتا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم خود بتاتے ہیں، ولم نک نطعم المسکین، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے جہاں سے مسافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں، پانی بھی پی جاتے ہیں، لسی بھی پی جاتے ہیں،
روٹی بھی کھا جاتے ہیں، پیسہ دھیلا بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج اور غریب کو، کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں۔ وہ اپنے جوگے، صرف اپنے جوگے، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی شیر آٹا نہیں دیں گے، نہ دو۔ کسی غریب کو اگر تم شیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے، نہیں 500 روپے تھانے دار کو دو گے، آخر دو گے تو صحیح نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو، تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں، اب گنجائش نہیں۔ اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا، واپس جاؤں، مجھے داخلہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا، داخلہ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے، 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے، 40 دن تو تم میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی۔ جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا، وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے۔ طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا۔ نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے ساروں سے توفیق ہی نہیں دی۔ 53 میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ، میں وہاں پڑھتا تھا، تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال۔ رات کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، فرش کے نیچے گرم گرم فرش پہ، مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کوٹلے تولے خانے ادھر پڑے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا، وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں، سانس نہیں آتا، بہت موٹے ہیں۔ تو اب مدرسے میں رات کو آئے، طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے، اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا۔ میں نے کہا اذان ہو گئی کہ نہیں؟ پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا کا نام ٹوٹ گیا، اٹھو قرآن پڑھو، ملتان بچانا ہے، قرآن پڑھو۔ میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا، میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم، واہ بھائی واہ۔ تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا، آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن۔ کام کرتا ہے جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے، اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا۔ اولاد پہ خرچ ہو جائے گا، بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا، ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا، تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ میں مانگتا نہیں کچھ، کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا، نہیں، بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں۔ تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے، ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا، ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا، ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا، سب پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں اور جنتیوں اور دون جنت میں رہنے والوں، ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا، کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا۔ ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں، یہ کون سے خبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی؟ ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا، سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، خود قرآن میں اقرار
کہتے ہیں اور جنتیوں اور دون جنت میں رہنے والوں، ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ اور جنتیوں وَكُلًّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا، کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا۔ ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں، یہ کون سے خبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی؟ بولتا ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا، نہ قبر پہ یقین تھا، نہ جہنم پہ یقین تھا، نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا، نہ جنت پہ یقین تھا، ہمیں تو تھا ہی نہیں، سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا۔ اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین، اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا، اب تو بڑا یقین ہے، لیکن اب رونے سے کیا بنتا؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا بنے؟ اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنتم ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں کہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خدا بندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑے۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی۔ یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے، جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کا ایک ہی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جگہ ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھائی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا
اور مجھ سے پوچھا، اجازت ملی، میں تمہاری نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں، مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ ٹوٹتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت، اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات کی۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی۔ مجنوں کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنوں نے سی، گفت خاموش کیوں تو مجنوں نے سی، چشمے مرا برج گرا نے سی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا، لیلا تو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، سلام پھر پوچھنے کا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو، کہنے کا کیوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کے سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پڑھنا وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے سنگھارتے گدے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہراداری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی، کڑک ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز آدمی کو بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو نہ ہو، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو نہ ہو، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کے لیے کہتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی تھانے کی طرف بلاتا ہے، کوئی تحصیل کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کچہری کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سونے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی چاندی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کھیت کی طرف بلاتا ہے اور کوئی کہیں بلاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تبلیغ والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ توحید-سنت.com حدیث پاک میں آتا ہے اگر تیری کوشش اور تیری محنت سے ایک آدمی نمازی بن گیا بہت ممکن ہے کہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدمی تیری محنت سے، تیری لگن سے، تیرے سوز و گداز سے، تیرے پیسہ خرچ کرنے سے ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرما دے۔ پھر ایک چلتا پھرتا مدرسہ، جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گھر رہ کے نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنازے کی دعائیں بھی سکھائیں گے، نماز بھی صحیح کرا دیں گے، درود پاک بھی صحیح کرا دیں گے، جنازے کی دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گی، انشاءاللہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دو جہان میں اچھی طرح سے اللہ پاک بہتری فرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے۔ وہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر ایک بات سناؤں، ایک آدمی تھا، اس نے کہیں تبلیغ والوں کا بیان سنا، چلہ لکھوایا تو گھر بیوی سے آ کے کہنے لگا میں تو کل چلے پہ جا رہا ہوں، چلے کے لیے نکل رہا ہوں کل میں تو۔ غصے میں آئی بیوی، کہنے لگی مجھے بھی کل زہر دے کے جانا اور ان بچوں کو بھی زہر دے کے مار کے جانا، تمہیں چلے پہ کیوں جاؤ، تم سدا وہی رہو، ہمیں مار جاؤ، ہم کہاں سے کھائیں، کیا ہوگا یہ ہوگا۔ طوفان مچا دیا بیوی نے۔ وہ آدمی تھا کیا، پھر مسجد میں گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کملی تو شور کر رہی ہے، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلہ لگا دے میں تجھے سعودیہ کا ویزا دلوا دوں گا، سعودی عرب کا تجھے ویزا دلوا دوں گا، خوب کمائی ہوگی، شرط یہ پہلے چلہ لگا۔ جب بیوی کو یہ بات بتائی نا اس نے، کہنے لگے اللہ مالک ہے، میرا بھی بچوں کا بھی، میرا زیور بھی بیچنا ہے تو بیچ لے، ضرور چلا جا۔ اور پیچھے کا فکر نہ کریو، کسی وقت جا، کل نہیں آج ہی چلا جا، سعودیہ کا ویزا ضرور لے لے۔ اللہ کے نام پر چلہ لگا رہا تھا تو زہر مانگ رہی تھی، بچوں کو بھی زہر دلوا رہی تھی، اور جب سعودیہ کے ویزا کی خبر پڑی طرف اٹھی، نو کہ میرا زیور بھی بیچ دے اور فکر ہی نہ کریو، میں اللہ کے نام پہ تیرے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہوں۔ اندازہ لگایا کہاں ہم لوگوں کا دماغ ہے۔ عورتوں کی بھی سوچ دیکھو، مردوں کی بھی سوچ دیکھو، کسی سے رشتہ مانگو نا، او لڑکا لائق نہیں ہے، کام کا نہیں ہے، اور کسی سے رشتہ کرو ہمارا لڑکا لیبیا میں ہے، سعودیہ میں ہے، اگلے سال آنے والا ہے، کہا جی بالکل 10 سال میں آ جائے لڑکی تمہاری ہو گئی، چنا بھی آئے لڑکی تمہاری ہو گئی۔ پیسے کرتے ہیں، دولت کرتے ہیں، کہاں کماں میں لے کے جائیں گے اس دولت کو؟
اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دل کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے جماعت یہاں بھی آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ وقت لگاؤ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے رائے منڈ کا اجتماع شروع ہے، سارے حضرات تشریف لے جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔